موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جل تھل دیکھ رہا تھا۔ باہر بہت بڑا لان تھا جس میں 2 درخت تھے، ان کے سبز پتے بارش میں نہا رہے تھے۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہ پانی کی اس یورش سے خوش ہو کر ناچ رہے ہیں۔ ادھر ٹیلی فون کا ایک کھمبا گڑا تھا، اس کی فلیٹ کے عین سامنے یہ بھی بڑا مسرور نظر آتا تھا، حالانکہ اس کی مسرت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس بے جان شے کو بھلا مسرور کیا ہونا تھا؟ لیکن تنویر نے، جو کہ بہت مغموم تھا، یہی محسوس کیا کہ اس کے آس پاس جو بھی شے ہے خوشی سے ناچ گا رہی ہے۔ ساون گزر چکا تھا اور باران رحمت نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے مسجدوں میں اکٹھے ہو کر دعائیں مانگی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بادل آتے اور جاتے رہے، مگر ان کے تھنوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ آخر ایک دن اچانک کالے کالے بادل آسمان پر گھر آئے اور جھاجوں پانی برسنے لگا۔ تنویر کو بادلوں اور بارشوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی زندگی چٹیل میدان بن چکی تھی جس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہ ٹپکایا ہو۔ 2 برس پہلے اس نے ایک لڑکی سے جس کا نام سریا تھا محبت کرنا شروع کی، مگر یک طرفہ محبت تھی۔ سریا نے اسے درخور اعتنا ہی نہ سمجھا۔ ساون کے دن تھے، بارش ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کوٹھی سے باہر نکلا، جانگیا پہن کر کے نہائے اور بارش کا لطف اٹھائے۔ آم بالٹی میں پڑے تھے، وہ اکیلا بیٹھا انہیں چوس رہا تھا کہ اچانک اسے چیخیں اور کہکہے سنائی دیے۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ والی کوٹھی کے لان میں 2 لڑکیاں بارش میں نہا رہی ہیں اور خوشی میں شور مچا رہی ہیں۔ اس کی کوٹھی اور ساتھ والی کوٹھی کے درمیان صرف ایک جھاڑیوں کی دیوار حائل تھی۔ تنویر اٹھا، آم کا رس چوستے ہوئے وہ باڑ کے پاس گیا اور غور سے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ دونوں مہین ململ کے کرتے پہنے تھیں جو ان کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شلوار چونکہ لٹھے کی تھی، اس لیے تنویر کو ان کے بدن کے نچلے حصے کے صحیح خد و خال کا پتہ نہ چل سکا۔ اس نے پہلے کسی عورت کو ایسی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا تھا، جیسا کہ اس روز جبکہ بارش ہو رہی تھی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ دیر تک وہ ان کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگ بھیگ کر خوشی کے نعرے بلند کر رہی تھی۔ تنویر نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ وہ طبعاً کچھ اس قسم کا لڑکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو بری نظروں سے دیکھنا گناہ سمجھتا تھا۔ مگر اس نے اس روز بڑی للچائی نظروں سے ان کو دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کے گیلے بدن میں انگارہ بن کر برمے کی طرح چھید کرتا رہا۔ تنویر کی عمر اس وقت 20 برس کے قریب ہوگی۔ نہ تجربے کار تھا، زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ جوان لڑکیوں کے شباب کو گیلی ململ میں لپٹے دیکھا تو اس نے یوں محسوس کیا کہ اس کے خون میں چنگاریاں دوڑ رہی ہیں۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا چاہا۔ دیر تک وہ غور کرتا رہا۔ ایک لڑکی بڑی شریر تھی، دوسری اس سے کم۔ اس نے سوچا شریر اچھی رہے گی جو اس کو شرارتوں کا سبق دے سکے۔ یہ شریر لڑکی خوبصورت تھی، اس کے بدن کے اعضاء بھی بہت مناسب تھے۔ بارش میں نہاتی جل پری معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تنویر شاعر بن گیا۔ اس نے اس طور پر کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی نے جس کا کرتا دوسری کے مقابلے میں بہت زیادہ مہین تھا، اس کو ایسے ایسے شعر یاد کرا دیے جن کو عرصہ ہوا بھول چکا تھا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر سنے ہوئے فلمی گانوں کی دھنیں بھی اس کے کانوں میں گونجنے لگی، اور اس نے باڑ کے پیچھے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اشوک کمار ہے، دلیپ کمار ہے۔ پھر اسے کامنی کوشل اور نلنی جیونت کا خیال آیا، مگر اس نے جب اس لڑکی کی طرف اس غرض سے دیکھا کہ اس میں کامنی کوشل اور نلنی جیونت کے خد و خال نظر آ جائیں تو اس نے ان دونوں ایکٹریسوں پر لعنت بھیجی۔ وہ ان سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کے ململ کے کرتے میں جو شباب تھا اس کا مقابلہ اس نے سوچا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تنویر نے آم چوسنے بند کر دی اور اس لڑکی سے جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے بڑی مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ اس لڑکی تک رسائی تنویر کو آسان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر اسے اپنے والدین کا بھی ڈر تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس سے ملتفت ہوگی یا نہیں۔ بہت دیر تک وہ انہی الجھنوں میں گرفتار رہا۔ راتیں جاگتا، جھاڑیوں کی پست قد جھاڑ کے پاس جاتا مگر وہ نظر نہ آتی۔ گھنٹوں وہاں کھڑا رہتا اور وہ بارش والا منظر جو اس نے دیکھا تھا آنکھیں بند کر کے ذہن میں دہراتا رہتا۔ بہت دنوں کے بعد آخر اس کو ایک روز اسے ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے باپ کی کار میں گھر کے کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا کہ پروین سے اس کی مت بھیڑ ہو گئی۔ وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا کہ ساتھ والی کوٹھی میں سے تنویر کے خوابوں کی شہزادی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ موٹر روک لے۔ تنویر گھبرا گیا۔ ہر عاشق ایسے موقع پر گھبرا ہی جایا کرتا ہے۔
اس نے موٹر کچھ ایسے ہینڈے انداز میں روکی کہ اس کو زبردست دھچکا لگا، مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ مخمور تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے خود مخاطب کیا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک دبی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے، تانگا اس دور دراز جگہ ملنا محال ہے، اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ آپ کی کوٹھی کے لان میں، جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے اپنے گہرے سرخ لبوں میں سے چیخ نما آواز نکالی۔ ہائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ یہ گستاخی میں نے ضرور کی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا۔ کچھ نہیں، بس آپ کو، میرا مطلب ہے کہ 2 لڑکیاں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ میں اس وقت آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر مسکراہٹ پیدا ہو۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سوال کا جواب کیا دے، چنانچہ وہ کال کر گیا۔ آپ کو میں کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی۔ آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اسی کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبائے یا اس کی کمر میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حمائل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا۔ موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ تیز ہو گئی تھی۔ آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بڑی ناشائستہ حرکت کی ہے، اور غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ رنڈیوں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کولے مٹکا کر ٹھیٹھ کسبیوں کے انداز میں اس سے کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے۔ تنویر جب پہنچ چکا ہو کر اپنی موٹر کی طرف بڑھا تو اسے لگا کہ وہ بھی ایک کسبی عورت ہے جسے وہ ہر روز چلاتا ہے۔ اس کی لال بتی لپسٹک ہے جو پروین نے ہونٹوں پر دبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کوٹھی پر چلا آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور تنویر بے حد مغموم تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو بارش کے قطرے بن کر ٹپک رہے ہیں۔